پہلی بات یہ ہے کہ یہ بل کیوں لایا جا رہا ہے. تو اس کی بڑی سمپل وجہ ہے کہ جب بھی ہم جو اس وقت لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، لوگوں کی بے عزتی کرنا، لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا اور اس کے اوپر یا ڈالر کمانا اور یا اس کے اوپر سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، نہ مرحومین کو چھوڑنا، نہ گھر کی عورتوں کو چھوڑنا، اور الزامات لگا کر لہکتے چہکتے ہنستے مسکراتے الزام لگائے اور اس کے بعد آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد وہ شخص اور اس کی فیملی جو ہے وہ کس عذاب کا شکار ہوتی ہے، یہ صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں. پہلے تو یہ ایک کنسنسس موجود ہے پورے ملک کے اندر. جب بھی ہم بھی بات کرتے رہے تو یہ کنسنسس تو موجود ہے کہ یس، ایک نئے ڈیفیمیشن لا کی اہمیت جو ہے وہ اس کا اندازہ سب کو ہے. ایک نیا ڈیفیمیشن لا آنا چاہیے، بیکاز جو پہلا 2002 کا ڈیفیمیشن کا جو ایکٹ ہے وہ ماشاءاللہ اتنا جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن نکال کے دیکھیں کہ آج تک نوٹس سے آگے وہ کبھی جو ہے وہ اس ایکٹ کے اوپر کبھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا. اچھا، ہمارے لا کے اندر نوٹس کی بھی بہت ساری 5-6 قسم کی سٹیجز ہوتی ہیں. نوٹس جاری ہوگا، پھر وہ اخبار میں جائے گا، اخبار اشتہار ہوگا، پھر وہ چسپاندگی ہوگی، پھر وہ خود جو ہے وہ بائی ہینڈ ڈیلیور ہو کے آئے گا، پھر اس کی جو ہے وہ ریسیٹ ہوگی، اور پھر ریسیٹ گواچ جائے گی تو پھر آپ ڈھونڈتے پھریں گے کہ میری ڈیفیمیشن کہاں گئی. تو یہ تمام جو پرانا ڈیفیمیشن لا ہے وہ کبھی نوٹس سی سٹیج سے آگے ہی نہیں گیا. اس کے اندر بہت ساری بڑی بڑی اگزامپلز بھی ہیں، جس کے اندر شہباز شریف صاحب کو اگر آپ کو یاد ہو، ان کو ایک الزام لگایا گیا تھا کہ جی پناما کیس میں ایک وہ جو بدنام زمانہ جھوٹا آدمی اس وقت جیل میں ہے، اس نے کہا کہ جی وہ مجھے وہ جو ہے نا وہ بھجوایا تھا کہ جی 10 ارب روپے لے لو، پناما سے پیچھے ہٹ جاؤ. آج تک اس کیس کے اندر نہ اس شخص نے نہ اس کے کسی وکیل نے جواب تک دینا مناسب نہیں سمجھا. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کا ایک کیس ہے جس کے اندر خواجہ صاحب نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ بتایا اور یہ بات ایکسیپٹ کی گئی کہ ہاں شوکت خانم کے پیسوں سے ٹریڈنگ ہوتی رہی، شوکت خانم کے نام پر آف شور کمپنی بنی، اور آف شور کمپنی جو ہے اس کو ریئل اسٹیٹ کی آف شور کمپنی تھی اور وہ کاروبار کرتی رہی. اس کے اوپر بھی آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو یہ بات تو ایک سیٹلڈ فیکٹ ہے کہ ایک نئے ڈیفیمیشن لا کی ضرورت ہے، اور ایسا لا ہو جس کے اندر یہ سب سے بڑی بات جو ایک میں خوشخبری ہے جو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں، اس نئے ڈیفیمیشن لا کے اندر پولیس کا، کسی جیل کا، کسی گرفتاری کا، کسی قسم کا کوئی بھی اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے. یہ ٹوٹل ایک سول سوٹ ہے اور سول سوٹ کی طرح یہ ٹریٹ ہوگا. جو کرمنل اس کی جو سائیڈ ہے، وہ پہلا جو ڈیفیمیشن ایکٹ ہے جو کبھی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا وہ اس کو دیکھتا تھا. یہ سول سوٹ ہے جو ایک ٹریبیونل کے ذریعے جو ہے وہ اس کے اندر جو اگریوڈ آدمی ہے، جو کمپلیننٹ ہے، وہ اپنی جو ہے وہ لے کے جائے گا گزارش. وہ کہے گا کہ جی مجھے یہ میری حد تک ہوئی ہے، یہ میرے پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹریبیونل کے جو جج صاحب ہیں وہ نوٹس جاری کریں گے. اور وہ نوٹس جو ہے نا وہ جو 5+1 جو ہمارا ہوتا تھا کہ 5 وہ جو پہلی ہے وہ چسپاندگی اور خود دے کے آنا ہے اور وہ چھاپنا ہے، وہ سب کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرا اس کو ایڈ کیا گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جس فورم کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، جس بھی میڈیم کے اوپر وہاں پر یہ ٹویٹ کی گئی ہوگی، فیس بک پوسٹ کی گئی ہوگی، کوئی ولاگ ہوگا، اس کے اوپر جو ہے یہ نوٹس ان کو اس میڈیم کے اوپر جو ہے وہ دیا جائے گا، اور یہ ایک ہی پیشی کے اندر ہوگا. اس کے اوپر سب سے بڑی بات جو اس ایکٹ کے اندر ہے کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ، سپیڈی اور ٹائملی ایک ٹائم فریم کے ساتھ اس پورے ایکٹ کو چلنا ہے. نہ اذیت برداشت کرنی پڑے گی اس ایگریوڈ آدمی کو جس کا پرابلم ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نہ کسی دوسرے فریق کو جس کے اوپر الزام لگایا اس کو بھی کوئی لمبے چوڑے جو ہے وہ چکر لگانے کی ضرورت ہوگی. اس کے اندر جو پہلا جو پچھلا لا تھا اس میں تو ہوتا یہ تھا کہ جو ہے وہ نوٹس ہوا تو اول تو کسی نے جواب ہی نہیں دینا، اور اگر کسی نے جواب دیا تو ایک وکیل صاحب آئیں گے، وہ کہیں گے جی ہاں جی میں آیا ہوں جی، ذرا نوٹس دکھا دیں مجھے کہاں ہے. اچھا جی اگلی ڈیٹ کے اوپر میں آؤں گا تو آ کے میں آپ کو جو ہے وہ جو ہے وکالت نامہ جمع کرا دوں گا. پھر جب وکالت نامہ جمع کرائیں گے تو ساتھ وہ کہیں گے جی میں مہینے کی بعد کی ڈیٹ دے دیں، میں ذرا جو ہے نا وہ اس کی تیاری کر لوں، اور وہ دن پھر کبھی نہیں آتا کہ جس کے اوپر. تو اس کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ اسی ایک ڈیٹ کے اندر یہ تمام نوٹسز جو ہے یہ سرو ہو جائیں گے، اور یہ
پریزیوم کیا جائے گا اور یہ بات جو ہے یہ انڈرسٹوڈ ہوگی کہ یہ جو نوٹس ہے یہ سرکولیٹ ہو گیا ہے اور ایک بھی جگہ پر جہاں پر اس کی پبلسٹی کی گئی تھی وہاں پر اس نوٹس کو انٹرٹین کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوٹس کے بعد جو ٹائم لائن ہے وہ سٹارٹ ہوگی۔ اب اس میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ جو بھی ٹریبیونل کے جج صاحب ہوں گے وہ جس شخص کے اوپر الزام لگے گا اس کو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ آپ کے پاس 21 دن کی مہلت ہے، 21 دن کے اندر اپنی مرضی کی 3 تاریخیں لے لیں۔ آپ خود تاریخ دیں، یہ پہلی دفعہ ہوگا کسی قانون کے اندر، جج تاریخ نہیں دے گا، جج کہے گا جی آپ تاریخ دے دیں۔ آپ 21 دنوں کے اندر 3 پیشیاں ہونی ہیں، ان 3 پیشیوں کی تاریخیں آپ بتا دیں اور وہ جو ہے وہ تاریخیں ہمیں جو ہے وہ وکیل صاحب جو ہے بتا دیں گے، اور اگر وکیل صاحب نہیں بتاتے یا وہ شخص خود جو ہے اگر وہ نہیں بتاتا پھر جج صاحب جو ہے وہ 21 دنوں کے اندر کی 3 تاریخیں اسی جو ہے وہ نوٹس کے بعد وہ 3 تاریخیں ان کو دے دیں گے کہ یہ آپ کی تاریخیں ہیں، اس کے اوپر آپ نے تشریف لا کر جو ہے وہ آپ نے اپنا جواب جمع کرانا ہے۔ اور یہ جواب جو ہے یہ جو پہلا نوٹس ہے اس کے اوپر جو ایگریوڈ آدمی کا وکیل ہے وہ اپنا حق دفاع مقدمہ اس کو کہتے ہیں لیگل زبان میں، وہ اپنا حق دفاع مقدمہ اپلائی کرے گا کہ جی میں اس کے اندر اپنے مقدمے کا دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی نہیں دفاع کرنا چاہتا وہ اس کی مرضی ہوگی، اور اگر کوئی دفاع کرنا چاہتا ہے تو وہ کہے گا کہ جی میں حق دفاع مقدمہ میں اس میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، جس کے بعد اس کو پھر 3 ڈیٹس جو ہے وہ اس کو بتانی ہوں گی کہ جی میں یہ 3 ڈیٹس دے رہا ہوں۔ 3 جو ڈیٹس ہیں اس کو پورا ہونے کے بعد ایک 3 ملین کی ایک ڈگری جو ہے وہ اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے تو اس شخص کے خلاف 3 ملین کی ایک ڈگری جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی، اور وہ 3 ملین کی ڈگری جو ہے وہ اس کے اندر اس کو یعنی ہرجانہ دینا ہے، اس کو کوئی پولیس کے پاس نہیں جانا، اس کے اوپر کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی، اس کو ہرجانہ دینا ہے جو اس نے حتیٰ کہ عزت کسی شخص کی ہے۔